کئی دن سے آپ نے بس یوں ہی پانی پی لیا، روزہ کھول لیا، پھر پانی پی کر کے جو ہے آپ نے سحری کر لی، اسی طریقے سے چلتا رہا۔ لیکن اس دن جب آپ نہر کے قریب سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا پانی کے اندر سے آ رہا ہے۔ آپ وضو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب سیب کو اپنی طرف آتا دیکھا تو آپ سیب کو لیتے ہیں۔ سیب کو لینے کے بعد آپ اسے رکھ لیتے ہیں اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو آپ اسے کھا لیتے ہیں۔ لیکن کھانے کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اس پھل کو کھایا ہے، یقیناً یہ پھل کسی کا رہا ہوگا، کسی کے باغ سے گرا ہوگا، یہ میرا حق نہیں تھا، یہ کسی کے باغ کا تھا، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں نے بہت غلط کیا۔ انہوں نے کیونکہ وہ اپنے نفس سے جہاد کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں مجھ سے سوال کر لیا کہ تمہارے جسم کے اندر وہ جو سیب گیا تھا وہ تم نے بلا اجازت کسی کے کیسے کھا لیا، تو میں کس طریقے سے جواب دوں گا، میں رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے کھڑا ہوں گا۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ آپ فوراً پلٹتے ہیں، جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا آپ اس طرف فوراً جو ہے پلٹ جاتے ہیں، اور بڑے دور تک جانے کے بعد جو ہے آپ دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں پر ایک نہر جدھر سے گزری ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سیبوں کے ایک باغ ہے، اور باغ کا جو پھل ہے اس کی ڈالیاں اسی نہر کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے گمان گالی سے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو اسی باغ سے وہ پھل ٹوٹ کر کے اس کے اندر گرا ہوگا اور یہی پھل بہتا ہوا جا رہا تھا۔ چنانچہ آپ اس باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں، باغ کے مالک کے پاس گئے، مالک نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور آپ کے باغ سے ایک پھل ٹوٹ کر کے نہر کے اندر گرا اور وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، کوسوں دور میں کنارے پر بیٹھا وضو بنا رہا تھا، مجھے جب وضو بناتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پھل آ رہا ہے، میں نے اسے لے لیا ہے اور میں اسے کھا لیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ آئیے یہاں پہ روک کر کے میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، یقیناً آج ہم اگر اپنا اندازہ لگائیں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیا اندازہ لگے گا، کیا پتہ چلے گا کہ اگر آج ہمارے گھر کے سامنے کسی کی کوئی چیز گری ہو، کسی کا کوئی سامان ہمیں مل جائے، تو آج آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کا ڈر کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف تھے کہ ایک سیب تھا جو سیب ندی میں گرنے کے بعد وہ جو ہے نہر کے ذریعے بہتا ہوا نہ جانے کتنے دور جا کے ملا تھا۔ بظاہر ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جا کے معافی مانگا جائے، لیکن ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے تھے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھتے تھے، رسول اللہ سے الفت و محبت کیا کرتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ آپ جب باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل کھا لیا ہے جو کہ پانی کے ذریعے بہتا ہوا جا رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے معاف کر دیا جائے کہ میں اسے معافی چاہتا ہوں، یا اگر آپ کچھ پیسہ لینا چاہیں تو میں اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مالک باغ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ جو ہے آپ کو اس پھل کے عوض میں، اس پھل کے بدلے میں کچھ سالوں تک جو ہے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ آپ ذرا سوچیں کیا اگر ہم ہوتے تو آج ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہم تو یہ احسان جتاتے حضرت کہہ رہے یار یہ پھل ہی کھایا ہے، آکے بتا دیا ہوں اور جو ہے اوپر سے اتنا زیادہ ناٹک کر رہے ہو، یہ ہمارا انداز ہوتا۔ لیکن ہمارے اسلاف کا حال کیا تھا؟ انہوں نے پیسہ دینا چاہا، انہوں نے معافی مانگنی چاہیے۔ آج کیا آپ معافی مانگتے ہیں؟ واقعات سنانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے آپ کی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں کہ اگر ہم ہوتے وہاں پر کیا جواب دیتے؟ لیکن آؤ دیکھو مسلمانوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء حاضر ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے، بڑے بڑے ضرورت مند حاضر ہوتے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ
ہے کہ فقط ایک سیب کے لیے آپ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے اس کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مالک باغ کہتے ہیں نہیں آپ کچھ سالوں تک میرے باغ کی رکھوالی کیجئے، اس کے اندر پانی ڈالیے، پھلوں کو توڑیے، جو بھی کام ہے وہ کام آپ کرتے رہیے۔ چنانچہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ چنانچہ ایک مدت تک جو ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس جو ہے باغ کی خدمت کرتے رہے، سیب کی باغات کو دیکھ بھال کرتے رہے، جہاں جیسی ضرورت پڑی آپ وہ کام کرتے رہے۔ ایک مدت جب پوری ہو گئی ہے، کئی سال علماء بیان فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں 1 سال، بعض کہتے ہیں 3 سال، بعض کہتے ہیں جو ہے 13 سال، اس طریقے سے کئی روایتیں ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ سال سے اوپر جو ہے ایک سیب کے لیے فقط جو ہے آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ لیکن جب وہ مدت پوری ہو گئی تو آپ نے مالک باغ سے کہا حضور آپ نے جو وقت دیا تھا، آپ نے جو ٹائم دیا تھا، وقت پورا ہو چکا ہے، اب مجھے معافی دے دی جائے، اس سیب کی جو میں نے آپ کا کھایا تھا مجھے معاف کر دیا جائے۔ جب اتنا سننا تھا تو مالک باغ حضرت عبداللہ سومعی وہ بھی بہت بڑے ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اپنے فہم و فراست سے سمجھ لیا تھا یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ جو میرے باغ میں فقط ایک سیب کھانے کی وجہ سے آیا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، انہوں نے جان لیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے سنو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا وہ شرط کیا ہے آپ بتائیں، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں کہ آپ کو میرے لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ سنتے چلیں حضرات، آپ کہتے ہیں کہ جو مالک باغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میرے لڑکی سے شادی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں آپ کو شادی سے پہلے بتا دوں، کچھ کنڈیشن بتا دوں، کچھ خصوصیات بتا دوں کہ میری جو لڑکی ہے یہ دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، میری لڑکی دونوں آنکھوں سے اندھی ہے اور میری بچی دونوں ہاتھوں سے لولی ہے، میری بچی دونوں پیر سے لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے اس سے نکاح کر لیا پھر جا کر کے آپ کو معافی دے دی جائے گی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا آج کا نوجوان اگر ہوتا، آج کے معاشرے کا اگر کوئی نوجوان ہوتا کیا حاضر ہوتا؟ وہ کہتا ارے بہت کر دیا میں نے خدمت، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں نے اتنی ایمانداری دکھائی ہے، آج سینہ ٹھوکتے ہیں مجھ سے بڑا ایماندار کوئی محلے میں نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ایماندار کوئی پورے شہر گورکھپور میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایمانداری پتہ چلتی ہے۔ یہاں ہم ہوتے تو کیا کہتے، لیکن ہمارے اسلاف نے جب اس بات کو سنا ہے، جب انہوں نے اس بات کو سنا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب اس بات کو سنا کہ جو ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں پیروں سے لولی ہے، دونوں ہاتھوں سے لولی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑی ہے، اتنا آپ نے جب سنا ہے تو آپ اپنے ذہن کے اندر خیال کرتے ہیں کہ کاش اگرچہ مجھے میں ایک سیب کے لیے اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ مجھے معافی مل جائے، ورنہ میدان محشر میں اگر رب نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تم نے چند دن کی زندگی کے لیے، چند دن کی نفسانی خواہشات کے لیے تم جو ہے ایک سیب کا ادھار لے کر کے چلے آئے، کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ چنانچہ مسلمانوں آپ نے شادی کے لیے ہاں کر دیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں اگر بچیاں تھوڑی سانولی ہیں نا، اگر ہماری بچیاں تھوڑا سانولی ہے تو ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ پسند نہیں، تھوڑی سانولی ہے نہیں پسند ہے، نہ جانے کتنے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بیچاری اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی رہتی ہیں۔ ایک جو حالات